میں ہوں آپ کا میزبان عاشر بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ پر۔ ایرانی سپریم لیڈر امام خامنائی کی ہلاکت کے بعد ایران کے میزائل حملوں کی شدت دیکھی گئی، اور ایران کے اسرائیل اور امریکہ کے بحری بیڑوں اور جنگی طیاروں پر ہزاروں بیلسٹک میزائل کی بوچھاڑ۔ اسرائیل کے شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق حزب اللہ نے کی۔ ایرانی میزائل اسرائیل اور امریکہ کی تنصیبات پر قہر بن کر برسے۔ اسرائیل کے شہر حیفا اور تل ابیب میں قیامت کا منظر نظر آیا۔ اسرائیل کے شہریوں کو بنکرز میں رہنے کی ہدایت۔ ایرانی عسکری قوتوں نے امریکہ کے 560 فوجیوں کو مارنے کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ نے امریکہ کے کئی جنگی طیارے مارنے کا دعویٰ کیا اور سمندری بحری بیڑے تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے اپنا سمندری اور فضائی راستہ بند کر دیا، جس سے دنیا میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا اور تیل اور LPG گیس کی قلت کا بھی اندیشہ۔ ایران نے یہ خبردار کر دیا ہے کہ اگر کسی نے ہماری فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہمارے میزائل اس کو تباہ کر دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بڑے حملے 131 شہروں میں کیے گئے، جس میں امریکہ اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کامیاب حملوں میں 788 سے زائد ایرانی ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کی لیڈرشپ ختم کر دی ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اب اسلحے کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اب ایرانی ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن جنگ کا خاتمہ اب ایران کرے گا۔ امریکی صدر کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم اپنے ہدف کے بالکل قریب ہیں، ایران پر زمینی فوجی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کارروائی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی، جس سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ کو اہم خبر یہ دے رہے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب میں موساد ایجنٹ پکڑے گئے۔ ایران اور حزب اللہ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو مارنے کا بڑا دعویٰ۔ چینی پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں پھنس جائے گا جسے وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کل وزیر اعظم کی دعوت پر ان کیمرہ اجلاس میں بیٹھنے جا رہی ہے، جس میں دعوت دے دی گئی ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔